إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاک چیزوں میں سے جو کمایا تم نے، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین سے، اور نہ خست کرو خراب کا، اس سے خرچ کرتے ہو، اور حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اس کے، مگر یہ کہ چشم پوشی کے بیچ اس کے اور جانو کے تحقیق اللہ بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر جو لکھا تھا ویسے ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائیوں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تم اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے، جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن پاک میں جو ہے نا، ہر وہ آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، وہ بہت ہی یعنی اس کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھو کیسی پیاری مثال ہو رہی، ایک حکم بھی ہو رہا اور اس کے ساتھ جو ہے نا بات کو سمجھایا بھی جا رہا کہ اس حکم کے ساتھ کیسا۔ سنیے اس کو۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں خیرات رد ہونے کے اسباب بیان ہوئے، صدقہ کس سے خراب ہوتا، صدقہ رد ہو جاتا، یہ پڑھ لیے باغ کی مثال سے۔ اب قبولیت صدقے کے اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ قبولیت صدقے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں، کچھ وہ جو خیرات کرنے والے میں ہونی چاہیے، جیسے اخلاص اور ریا وغیرہ سے دوری، یعنی اخلاص ہونا اور ریا وغیرہ سے دوری ہونا، یہ تو ہم پڑھ لیتے آگے، اب تک بہت بار ہم سن لیے اس بات کو۔ اور کچھ وہ جو مال میں ہونی چاہیے، ایک تو یہ نیت کی بات ہوئی اب تک کہ جو دیرا جو دینے والا ہے، مثال کے طور پہ جو فاعل ہے، بولے اس کے اندر جو ہے نا، یعنی جو شخص ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ اسباب پیدا نہیں ہونا، ریاکاری سے نہیں دینا، تکلیف نہیں پہنچانا، ایذا نہیں دینا، بدگمانی نہیں کرنا، یہ سب ہم پڑھ لیے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا مال کے متعلق احکام آ رہے ہیں۔ پہلی قسم کے شرائط کا ذکر پہلی آیت میں ہوا، دوسری قسم کے شرائط کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں صدقے کو اصل سے برباد کرنے والے عیوب کا ذکر تھا، یعنی دیتے وقت یا دینے سے پہلے ہی برباد ہو جا رہے ہو، کیونکہ ایذا پہنچا دے رہے یا ریاکاری کر رہے، دکھاوا کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ ساری چیزوں سے جو ہے نا برباد ہو جائے۔ اور ایک یہ بھی پڑھ لیا کہ جو ہے نا دینے کے بعد جو ہے نا گناہ میں پڑھ کے جو ہے نا اس کو برباد کر رہے، یہ بھی ہم دیکھ لیے اس آیت۔ اب کیا بات بیان ہو رہا، اب ان چیزوں کا ذکر ہو رہا جن سے صدقہ بالکل تو برباد نہیں ہوتا، مگر اعلیٰ درجے کا مقبول بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ کون سی بات بیان ہو رہی کہ جو ہے نا ٹھیک ہے بالکل برباد نہیں ہوگا، لیکن ویسا اعلیٰ درجہ بھی نہیں ملے گا، ویسا اعلیٰ مقام بھی نہیں ملے گا اسے۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نازل ہوئی۔ کچھ لوگ اپنے خرموں کے دو حصے کر دیتے تھے، کھرے علیحدہ اور ردی علیحدہ۔ جب صدقہ وصول کرنے والا ان کے باغ میں پہنچتا تو ردی میں سے دے دیتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری، روح المعانی میں لکھا ہوا، یعنی حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آیت کب نازل ہوئی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا صدقہ جا کے باغوں سے کلیکٹ کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹ کیے تھے، ایک شخص ہوتے تھے وہ جا کے کلیکٹ کرتے تھے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے، جیسے خرما یعنی کھجور جیسا نکلا، اس میں سے اچھے والے کھجور ایک طرف اور خراب والے ایک طرف، ردی جس کو بولتے ہیں خراب والے ایک طرف، دو حصے بنا لیں، اور جب زکوٰۃ لینے والا آتا تو اس کو جو ہے نا وہ ردی میں سے یعنی خراب میں سے جو ہے نا اس کو زکوٰۃ دے دے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر در منصور نے بحوالے بہقی و طبرانی و ابو داؤد و نسائی روایت کی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کا حکم دیا تو بعض لوگ ردی خرمے یعنی خراب خرموں کے خوشے لے کر حاضر ہوئے، ان کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک نزول اس کا۔ بعض روایت میں ہے کہ بعض انصاری ردی خرموں یعنی خراب خرموں کے خوشے مسجد نبی میں ٹانگ دیتے تھے تاکہ اہل صفا کھا لے، جن کو ضرورت ہے وہ لے کے کھا لیں، ٹانگ دیتے تھے۔ جو خراب یعنی ویسی عمدہ نہیں تھے انہیں ویسی لا کے جانا مدینہ نبوی میں ٹانگ دیتے تھے، تو جن کو ضرورت ہے وہ کھا لو کر کے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ خرمے جھاڑ کر فرمایا، کیا ان کا خیرات کرنے والا ناقص ثواب ہی چاہتا ہے؟ آپ فرمائیں کیا ان کا خیرات کرنے والا بس ناقص ثواب چاہتا ہے؟ بولے پورا ثواب بھی نہیں، اعلیٰ ثواب بھی، ناقص کا ثواب۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، در منصور کبیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا اس آیت کے شان نزول ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہاں صرف مسلمانوں سے خطاب ہے، کیونکہ ثواب کے مستحق وہی لوگ ہیں۔ کفار کیسا ہی نفیس مال خرچ کریں اجر کے ہرگز مستحق نہیں، اسی لیے آیت سیدھا سیدھا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنو، انہی کو یہ حکم ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ امر وجوب کے لیے ہے، جیسا کہ
علی رضی اللہ عنہ نے روایت سے معلوم ہوا، اور خرچ کے صدقات واجبیہ، زکوٰۃ، فطرے وغیرہ مراد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ امر استجابی ہو اور خرچ سے نفلی صدقے بھی مراد ہوں۔ اب دیکھیے وجوبی اگر ہے تو واجب والے جن کا حکم ہوا، جو نکالنا ہی نکالنا ہے ورنہ گنہگار ہو جائے گا، جیسا جو ہے نا زکوٰۃ ہو گئی، فطرہ ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی۔ اور اگر جو ہے نا استجابی اگر اس کو سمجھے تو پھر یہ نفلی بھی ہو سکتا ہے، صرف فرض والے نے نفلی جو آپ اپنے دل سے دیتے کبھی کبھی مثال کے طور پر، وہ بھی ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے، مگر یہ پہلا قول خبی ہے۔ طیبات طیبتن کی جمع ہے، یہ خبیث کا مقابل ہے۔ تو خبیث کے معنی گندا، میلا بولو، کچلا بولو، باطل بولو، جو بھی بولتے ہیں خبیث، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے طیب، یعنی پاک، اچھا، سچا۔ اس کے معنی حلال بھی ہیں اور کھرا بھی، حلال اور اچھا، مگر کھرا مال یہاں مراد ہے، جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی معنی مراد ہو، یعنی حلال بھی ہو، اچھا بھی ہو، دونوں معنی ہو بن سکتے ہیں اس کے طیبن کے، یعنی شرعن و عقلاً اور طبعاً پسندیدہ مال وہی ہوگا جو حلال بھی ہو اور کھرا بھی ہو، شریعتاً بھی پسندیدہ ہوگا، طبیعتاً بھی پسندیدہ ہوگا، اور جو ہے نا اصولاً بھی جو ہے نا پسندیدہ ہوگا۔ کون سا مال؟ جو حلال ہوگا اور اچھا ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ انفقو، اسے حلال مال مراد ہے، اور طیبات سے کھرا، کیونکہ حرام مال کی خیرات بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں بہت گہرا نقطہ یہاں پہ معلوم ہو گیا، جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے سے حرام مال کی خیرات بھی حرام ہے، ایکسپٹڈ نہیں ہے۔ دراصل طیبتن طیب سے بنا بمانے دل کی پسندیدگی، جو دل کو پسند آ جائے اس کو طیب کہتے ہیں، اس لیے خوشبو کو طیب کہتے ہیں کہ وہ پسندیدہ چیز ہے، اس لیے خوشبو عطر وغیرہ کو بھی طیب کہتے ہیں۔ پھر کھری اور چینی ہوئی چیز کو طیب کہتے ہیں، جو اچھی چیز ہے، عمدہ چیز ہے، اس کو بھی طیب کہتے ہیں۔ اس لیے مدینہ منورہ کا نام طیبہ بھی ہے، اسی لیے مدینہ منورہ کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا، پسندیدہ اور کھری کھری جگہ ہے، دل کو پسند آنے والی جگہ ہے۔ یعنی صاف کی ہوئی، چھانٹی ہوئی بستی کے رب نے یہاں سے وبا نکال کر اسے مقام شفا بنا دیا، بولے ایسی جگہ جہاں پہ جو ہے نا وبال وغیرہ ہر چیز کو نکال کے اللہ تعالیٰ اس کو چھانٹ کے جو ہے نا صاف بنا دیے، پاک کو صاف بنا دیے، اسی لیے اس کو طیبہ کہا جاتا۔ طیبات جواب فرما کر بتایا کہ اپنی ہر پسندیدہ چیز میں سے خیرات کرو، تو یہاں پر کیا آیا لفظ؟ طیبات آیا، تو تمہارے دل کو پسند آنے والی چیز، ہر پسندیدہ چیز سے جو ہے نا خیرات کیا کرو۔ روپیہ، پیسہ، کھانا پانی، لباس، پھل فروٹ وغیرہ میں سے مرغوب پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ لیکن اب ہمارا کیا ہوتا معلوم ہے؟ جو سڑا ہوا ہے بولے وہ دے دو، بولے کپڑا پھٹ گیا نہیں استعمال ہو رہا، چھوٹا ہو گیا، سائز کم، بولے دے دو، بولے بہت پہن لیے بدرنگ کے قریب آ جا رہا، بولے دے دو۔ اس طرح سے دیکھو نوٹ بھی نکالتے نا، بولے کبھی محفلوں میں نوٹ پیش کرنا تو پوری جو ہے نا گلی بھی نوٹ نکال کے پیش کرتے، اچھے کڑک نوٹ جیب میں رہتے۔ ماں کسب تم میں، ماں یا موصلہ ہے، یا کسب تم اس کا صلہ، یا ماں مزدریہ بمانے کسوب۔ خیال رہے کہ کسب ہر وہ کام ہے جو نفع کی عرض سے کیا جائے، یعنی ہر وہ کام جو فائدے کے لیے کیا جاتا ہو وہ کسب تم بولیں گے۔ اس میں تجارتی مال، سونا چاندی، جانور وغیرہ سبھی داخل ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، اپنی کمائی میں سے کھرے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ قرآن کا ڈائریکٹ حکم ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی سے اچھا مال، کھرا مال، طیب مال، پسندیدہ مال جو دل کو مطمئن کرے، اس مال سے اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ اسی لیے علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نیت کریں، بھائی میرا یہ فلانا کام بن گیا تو میں جو ہے نا اس میں سے اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو کرتے کیا معلوم ہے؟ جب مل گیا پیسہ مثال کے طور پر، یا ہم کو جو ہے نا پروفٹ مل گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لاسٹ میں بولے پورے کام نکال لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، اتنا بولے تھے نا بعد میں پھر نکالیں گے، اتنا نکالیں گے، نیت خراب کرنا شروع کر۔ حالانکہ وہاں کیسا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو ارادہ کرتے پہلے وہ ہٹا دو، بازو سب سے پہلے وہ نکالو، بعد میں سب کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا۔ بہترین خیرات وہ ہے جو اپنی کمائی سے ہو، کسب سے حلال کسب مراد ہے، لہٰذا ناچ گا کر جوئے شراب سے پیسہ کمانا ہی حرام ہے، اور اس حرام کمائی سے خیرات کرنا بھی حرام ہے۔ دو گناہ ہو جائیں گے، ایک تو حرام کمانا گناہ ہے، اور پھر وہ حرام کما کے حرام مال سے خیرات کرنا بولے اور گناہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ خیرات میں، حج میں بہت حلال کمائی خرچ کرتے ہیں، اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں حج وغیرہ میں جو ہے نا ایک دم حلال والی کمائی کو جو ہے نا خرچ کرتے۔ بعض محتاط لوگ قرض لے کر خیرات یا حج کرتے ہیں، پھر اپنی کمائی سے ادا کرتے ہیں، جن کو ڈاؤٹ ہے مثال کے طور پر کسی بھی طرح کا، تو جو ہے نا قرضہ لے کے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کما کے اپنی حلال کمائی سے وہ قرضہ ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، واو عاطفہ ہے، اور من تبیزیہ، اور ماں سے ہر زمینی پیداوار مراد ہے، خواہ ترکاریاں ہوں یا پھل یا غلے وغیرہ، یعنی اسی میں سے بھی خیرات کرو جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، ترکاریاں، پھل باغوں سے، فارم ہاؤسوں سے، اور جو ہے نا
فارم ہاؤسوں سے جو ہے نا جانور وغیرہ، یہ ساروں میں سے اللہ کو زکوٰۃ دینی ہے، ڈائریکٹ حکم ہے، اللہ کے راہ میں جو ہے نا زکوٰۃ دینی ہے۔ امن سے بنا بمانے خسد، اممتا، تممتو اور تأممتو و یتممتو، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ تیمم کو بھی اسی لیے تیمم کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی چھوڑ کر مٹی کا خسد ہے۔ خبیث طیب کا مقابل ہے بمانے ناپسندیدہ، ہر خسیس چیز خبیث ہے، خواہ محسوس ہو یا مفعول۔ غلط اعتقاد، برے اعفال، گندی چیزیں، برے لوگ، سب کو خبیث کہا جاتا ہے۔ یعنی جو لفظ استعمال ہوتا ہے خبیث، اکثر جو ہے نا گندی چیز پہ بھی استعمال ہو جاتا، بے ایمان پہ بھی استعمال ہو جاتا، جھوٹے پہ بھی استعمال ہو جاتا، دھوکہ دینے والے پہ بھی استعمال ہو جاتا، ہر جگہ پہ استعمال ہو جاتا، جیسا جو جانور حرام ہے اس پہ بھی استعمال ہو جاتا، تو وہاں پہ خبیث لفظ استعمال ہوتا۔ یحرم علیکم القبائث بمانے گندی چیزیں، کانت تعمل الخبائث بمانے بد عملیاں، گندی چیزیں ہو گئے، بد اعمال ہو گئے، وہ بھی خبیث، بولے جھوٹ مت بولو خبیث ہے، حسد مت کرو خباثت ہے، چغلی مت کرو خبیث ہے۔ الخبیثات للخبیثین بمانے گندے لوگ، جو گنہگار ہوتے، جو گندگی میں پڑے ہوتے، ذلت میں پڑے ہوتے، گالی گلوز میں پڑے ہوتے، جو وقت کو برباد کرتے، راتوں میں جو ہے نا چبوتروں پہ خالی بس جو ہے نا سگریٹاں مارتے، حکے مارتے، جو ہے نا ایمان یعنی وقت خرابی کرتے، یہ سارے جو ہے نا خبیث لوگ ہیں۔ یہاں اگر طیب سے مراد حلال تھا تو خبیث سے حرام، اور اگر اس سے کھرا مال مراد تھا تو خبیث سے ردی مال، اور اگر طیب سے مراد خوش دلی سے تھا دیا مال تھا تو خبیث سے مراد ہوگا ناخوشی سے دیا ہوا مال۔ تو سارے معنی ہو سکتے، اگر وہاں طیب کے معنی پاک لیں گے تو یہاں ناپاک ہوگا، وہاں طیب کے معنی جو ہے نا کھرا لیں گے تو یہاں کھوٹا ہوگا، خراب ہوگا، ردی ہوگا۔ اگر وہاں طیب کے معنی جو ہے نا یہ لیں گے کہ حلال تو یہاں پہ حرام ہوگا، اگر وہاں پہ اچھا لیں گے تو یہاں برا ہوگا۔ غرض کے خبیث یا خبث بمانے میل، میلا کچلا سے بنا، خباثت یعنی باطنی و اندرونی نجاست سے بنا ہے۔ ظاہری پاک کی طہارت کہتے ہیں اور ظاہری گندگی کو نجاست، اور باطنی پاکی کو طیب کہتے ہیں۔ ظاہری پاکی کو پاکی کہیں گے، اور جو ظاہری نجاست ہے اس کو ہم نجاست کہیں گے، اور جو باطنی پاکی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ طیب بولیں گے۔ باطنی ناپاکی کو خباثت کہیں گے، تو باطنی جو ناپاکی ہے اس کو خباثت کہیں گے۔ تو نجاست ظاہری ناپاکی، خباثت باطنی ناپاکی۔ یہاں طیب و خبیث کی بہت تفسیریں ہو سکتی ہیں، یعنی حرام اور ردی مال کی خیرات کا ارادہ بھی نہ کرو، بہت سے اس کے معنی نکل سکتے، لیکن بیسک سمجھنے کے لیے سمجھنا ہے کہ بھائی حرام خرچ مت کرو، گندا مال، خراب مال جو ہے نا اللہ کی راہ میں مت دو۔ جار مجرور تنفقون کے متعلق ہے، اور ضمیر کا مرجع خبیث ہے، متعلق کے مقدم کرنے سے حسر کا فائدہ ہوا۔ یہ جملہ تیممو کے فعل کا حال ہے، یعنی کہ صرف ردی ہی سے، یعنی صرف ردی ہی سے مت دو۔ چین نزول سے معلوم ہوا پورا جھاڑوں کا جو ہے نا اچھا فروٹ توڑ کے خراب فروٹ ایک طرف، اچھا فروٹ ایک طرف، اچھا رکھ لیا گھر میں اور خراب میں سے اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیے، تو بولے ویسا مت کرو، صرف خراب سے مت دو، یا تو مکس کر کے جو ہے نا دے دو۔ وَلَسْتُمْ بِالْآخِذِ، یہ تنفقون کی ضمیر سے حال ہے، یعنی تم ردی مال خیرات تو کرتے ہو مگر خود تم اس کا لینا گوارا نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کیسی مثال سے اللہ پیش کر رہے ہیں، بول رہے کہ اگر مثال کرو کہ تم کو کوئی مال ملنا ہے اور تم کو اگر ویسا کھوٹا مال مل گیا، تم کو اگر ویسا خراب ردی مال مل گیا، کیا تم لوگے؟ کیا تم ایکسپٹ کرو گے؟ اب مثال کے طور پر بھائی آپ کی برتھ ڈے ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر جو ہے نا آپ کو تحفہ دے رہے کوئی، اور ایک دم خراب خراب چیز لا کے جو ہے نا تحفہ دے دیا، آپ گندی چیز کا تحفہ دے دیے، آپ ایکسپٹ کرتے کیا؟ پسند کرتے کیا؟ اللہ تعالیٰ وہی مثال سے سمجھا رہے قرآن، بولے ذرا سوچو، تم تو دے رہے لیکن کیا تم ایکسپٹ کرو گے؟ اللہ اکبر، دیکھو کیسی مثال سے سمجھایا جا رہا۔ الا ان تغمزوا فیہ، یا تو ظرف ہے اور ان سے پہلے وقت پوشیدہ یا بے پوشیدہ ہے۔ تغمزو اغمازن سے بنا بمانے آنکھ بند کرنا، غفلت سستی کو بھی اسی مناسبت سے اغماز کہا جاتا ہے۔ چھپی بات کو کلام غامز اور محفوظ جگہ کو عرض غمس کہتے ہیں۔ یہاں درگزر اور چشم پوشی مراد ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی لاکے دے دیا آپ کو اور اس پہ آپ چشم پوشی کر دے رہے، اس کو ظاہر نہیں کر رہے، اس کو جو ہے نا چھپا دے رہے اس کو مثال کے طور پر، تو وہ بات بولی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، حمید یا تو بمانے اسم فعل ہے یا اسم مفعول، یعنی جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خیرات سے بے پرواہ ہے اور مستحق حمد یا خیرات کرنے والوں کی حمد فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی وہ بے پرواہ، اس کو کیا فرق پڑتا بھائی، آپ دو نہ دو، اچھا دو خراب دو، اس کو کیا فرق پڑنے والا؟ کوئی فرق پڑنے نہیں والا ہے، وہ تو ہم کے لائق ہے۔ اور جو کرتے ہیں اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کی اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کرتا ہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، راہ خدا میں اپنی حلال اور کھری کمائیوں اور اپنی زمین کی پیداوار میں سے اعلیٰ چیزیں خرچ کرو، ردی اور حرام چیزوں کی خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ تم خیرات تو ردی میں سے کرو۔ اگر تمہیں کوئی ردی چیزیں ہدیہ دے یا تمہارا حق ردی سے ادا کرے تو تم کبھی اسے نہ لوگے۔
بھائی مثال کے طور پہ آپ کے پاس سے جو ہے نا کوئی 1,000 روپے لے کے گئے، بعد میں بولے بھائی میرا مینگو کا بزنس ہے، بولے میں مینگو میں 1,000 روپے کے مہنگے آپ کو لوٹائے تو آپ بولے اوکے، اور جتنے سڑے ہوئے مینگو لا کے دیے ایکسیپٹ کرتے کیا آپ؟ قرضہ ریٹرن ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ. ہاں اگر درگزر کر جاؤ اور چشم پوشی اور رعایت سے کام لو اور قبول کر لو تو دوسری بات ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا چلو ٹھیک ہے بھائی جان دو، جو ملا ملا جان دو، اس کا اب پتہ نہیں کیا حالات ہے کہ کیا ہے، جو بھی ہے سوچ کے جو ہے نا ایکسیپٹ کر لے رہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ بلند کر رہے ہیں. تو جو چیز تم لینا نہیں پسند کرتے وہ خدا کے لیے کیوں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ہم. جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے خدا کی راہ میں کیوں دے رہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ یقین رکھو کہ رب تعالیٰ صدقات کا محتاج نہیں، جو ایسی ناکارہ چیزوں سے بھی خوش ہو جائے. وہ بڑا غنی تعریف کے لائق ہے، یعنی ذات و صفات میں کامل ہے، تو اس کے دربار میں بھی کامل اور قابل تعریف چیز ہی پیش کی جائے. یا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ غنی اور بندوں کے اعمال کی تعریف فرمانے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چاہیے کہ قابل تعریف چیز پیش کی جائے تاکہ دینے والے کی تعریف ہو. بولتے نہیں، دیکھو مثال کے طور پہ فلانے جنا بولے بھائی ان کا باغ ہے سب سے عمدہ، بولے آم دیکھو اتنے بڑے بڑے لگے، بولے لا کے دیے دیکھو ماشاء اللہ کیا آم تھے، واہ واہ واہ. مثال کے طور پر تو ہوتا کیا معلوم، جب عمدہ چیز تم دیتے تو دینے والے کی بھی تعریف ہوتی. اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہو، تم عمدہ چیز پیش کرو تمہاری تعریف ہوگی. خیال رکھو کہ غنی کی بارگاہ میں وہ چیز نذرانہ یا ہدیہ پیش کی جاتی ہے جو وہ خود پسند کرے، یا بادشاہ کو ہدیہ اعلیٰ دیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کرو جو وہ قبول فرمائے. اس کی بارگاہ میں تو اخلاص والا ہدیہ قبول ہے. یعنی اب سوچو آپ کوئی امیر آدمی ہے تو بولتے ہیں ارے بھائی اس کے امیر آدمی کی دعوت ہے، بولے بولے کچھ اچھی چیز تو دینا پڑے گا، بولے ایسی ویسی چیز نہیں دے سکتے ہم سوچتے. تو ان لوگوں پہ کوئی اگر امیر ہے، کوئی رتبے میں جو ہے نا بڑا ہے تو ہم اتنا سوچتے. تو رب العالمین کی راہ میں آپ کو جو پیش کر رہے ہدیہ تحفہ وہ کیسا ہونا چاہیے، تصور کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ، غور تو کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ جو قبول ہونے والی چیز کیا ہے، وہ اخلاص. کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، ایک دم جو ہے نا اخلاص سے اس کی رضا کے لیے ایک دم جو ہے نا عاجزی سے انکساری سے جو ہے نا تم اس کی بارگاہ میں جب تم دو گے تو وہ اس کو بہت ایکسیپٹڈ ہے، وہ اس کو بہت قبول ہے. اس آیت سے چند فائدے حاصل میں: کمائی کرنا، حلال مال حاصل کرنا شرعاً ضروری ہے کہ جب کمائی میں خیرات ضروری تو کمائی بھی ضروری. تو اس سے کیا معلوم ہو، حلال مال کمانا فرض ہے، ضروری ہے. ہر تجارتی مال میں زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ انفقوا سے معلومات. کچھ بھی تجارت آپ کرتے ہوں اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی ہر پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے. آپ فرماتے ہیں زمین کی ہر پیداوار پر زکوٰۃ واجب، چاہے پھول ہو، پھل ہو یا ترکاری ہو، اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. خواہ تھوڑی ہو یا بہت، اور خواہ سڑنے گلنے والی چیز ہو یا باقی رہنے والی. لہٰذا غلہ، پھل، ترکاریاں سب میں زکوٰۃ واجب ہے، جیسا کہ ما اخرجنا کے عموم سے معلوم ہوا. اگر کرائے کی زمین میں کھیتی کی گئی تو بیج والے پر زکوٰۃ ہے، نہ کہ مالک زمین پر، جیسا کہ لکم کے لام سے معلوم ہوا کہ جس کی پیداوار اسی پر زکوٰۃ. یعنی دیکھیے یہاں پہ ایک نکتہ ہے، ایک مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا زمین کرائے پہ لیتے، وہ زمین کسی اور کی ہوتی، بولتے چلو بھائی ہم جو ہے نا ٹیک کیئر کر لیتے، بولے ہم جو ہے نا زمین سے جو ہے نا جو بھی ہے کھیتی، جو بھی جو ہے نا یعنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، یا جو ہے نا پھل وغیرہ کا فارم ہاؤس ہے، مثال اکثر ہوتا ہے تو آم کے فارم ہاؤس وغیرہ دے دیتے کسی. تو جو ٹیک کیئر کر رہا، جو بیج دگا کے جو بڑا کر رہا، جو کھیتی لگایا، اس پر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہوگی، زمین کے مالک پر نہیں ہوگی، اونر پہ نہیں ہوگی. ویسے اگر سمجھو سال بھر ٹیک کیئر کر کے جھاڑ کے آم لگے تو جو ٹیک کیئر کر رہا نا اس کے اوپر جو آم نکلے اس پہ زکوٰۃ اس کو دینا ہوگا، اونر کو نہیں. حق والا اپنے حق میں رعایت بھی کر سکتا ہے کہ معیوب چیزیں لے لے اور پورے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. بولے یا تو معیوب چیز لے کے جو ہے نا چشم پوشی کر کے خاموش بیٹھ جانا، یا پھر پورا بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی شاید سے معلوم ہوا، جیسا کہ لستم اخیزی اور ان اللہ ان تغمزو سے معلوم ہوا. اگر کسی نے زکوٰۃ میں ردی مال دے بھی دیا تو صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، ہاں ثواب ناقص ملے گا. اگر ردی مال بھی دے دے رہے مثال کے طور پر زکوٰۃ میں، تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب ویسا نہیں ملے گا، ناقص ثواب ملے گا. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے. مزداق کو چاہیے، مزداق کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے جو صدقہ کلیکٹ کرنے والے لوگ، ان کو مزداق کہتے ہیں. تو مزداق کو چاہیے کہ نہ تو بہت اعلیٰ مال زکوٰۃ ملے اور نہ بہت ادنا، بلکہ درمیانی. بولے جب باغوں میں جا کے جب مال کلیکٹ کرتے تھے، بولے ایک دم عمدگی بھی، بولے سوال مت کرو، بولے مکس لے لو. حرام پیشہ اختیار کرنا حرام ہے، جیسے شراب و سود کی تجارت یا جوا وغیرہ کی. اس آیت میں حلال مال خیرات کرنے کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ حرام پیسے سے مال حرام ہی حاصل ہوگا. ہر قسم کے مال میں سے بعض حصہ خیرات کرنا چاہیے، جیسا کہ من طبیعیہ سے معلوم ہوا. اور ایک مسئلہ، کھرا کھوٹا ہونا مال کا وصف ہے، مستقل اس کی قیمت نہیں. لہٰذا اگر کوئی
قرض خواہ دھوکے سے کھوٹے روپیے لے کر خرچ کرے اور بعد میں پتہ لگے تو مخروض سے کچھ مطالبہ نہیں کر سکتا، اسی طرح 10 کھرے روپیے کے عوض 11 کھوٹے روپیے نہیں خرید سکتا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ یعنی کیا مثال ہے یہاں پہ کہ بھئی لے لیا، رکھ لیے، کافی وقت گزر گیا، اور جب خرچ کرنے کے تو بولے نہیں، اب بولے اب جو ہے نا ویسی بات نہیں رہی اس میں، بولے نہیں میرا قرضہ ادا نہیں والا، پھر سے دو، ایسا نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے کیا مثال دی جا رہی ہے کہ 10 کھرے روپیے، ہاں اس کے عوض میں جو ہے نا 11 کھوٹے روپیے نہیں لے سکتے۔ یعنی 10 روپے تو پکے تھے، لیکن 11 روپے جو ہے نا کھوٹے والے دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مسئلہ، جس کے پاس خراب مال ہو ہی نہیں، کھوٹا ہی ہوتا ہو تو کھوٹا ہی خیرات کرے۔ بولے جس کے پاس جو ہے نا اچھا مال ہے ہی نہیں، جو بھی مال ہے ویسی مال ہے، تو بولے کوئی بات نہیں اسی میں سے کر دو۔ باجرے کی روٹی والا خیرات کے لیے گیہوں کی روٹی کہاں سے لائے؟ کیسی مثال ہے، دیکھو سبحان اللہ۔ مطلب جو باجرے کی کھیتی لگایا اس کے باجرا ہی ہے، اب گیہوں کہاں سے لائیں گا انہیں، باجرے میں سے ہی دے دو۔ گاڑا پہننے والا ململ کی خیرات کہاں سے کرے؟ ویسے جو ہے نا کاٹن، کوئی کاٹن والا تاجر ہے، اب انہیں سلک کہاں سے کرے گا زکات، کہاں سے صدقہ دیں گا؟ جیسا کہ لستم بقضی ہی سے معلوم ہوا۔ اور ایک مسئلہ، جس کے پاس مال حرام ہی ہو وہ یہ مال خیرات نہ کرے، اگر خیرات کا شوق ہو تو کسی سے مال حلال قرض لے کر خیرات کرے، پھر قرض اپنے مال سے ادا کرے۔ یہ بھی نقطہ دیکھو علماء کرام بتاتے، بولے بھائی پورا مال ہی حرام ہے لیکن بہت دل بول رہا کہ بھائی صدقہ کرنا ہے، خیرات دینا ہے، تو بولے کسی سے قرض لے لو اور وہ خیرات کر دو، خیرات اچھی ہو گئی، ثواب مل گیا، بعد میں اپنے مال سے قرض ادا کرو۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف کسانوں، زمینداروں اور کمائی کرنے والوں پر زکوٰۃ ہے، جنہیں میراث یا ہبہ کا پیسہ مل جائے ان پر نہ صدقہ ضروری نہ زکوٰۃ، کیونکہ یہاں کسب اور زمینی پیداوار کی قید ہے۔ سوال دیکھو کیسا ہوا، بولے کیسا کیسا سوال ڈھونڈ کے لاتے دیکھو لوگ۔ بولے بھائی یہ جو آیت میں حکم ہو رہا، بولے جو تجارت کر رہے، بزنس کر رہے، جو ایگریکلچر کر رہے، جو ہارٹیکلچر کر رہے، بولے ان کے لیے ہے۔ اب جن کو جو ہے نا وراثت میں مال مل گیا، جن کو جو ہے نا کوئی تحفے میں مال لا کے دے دیا، بولے ان پہ کوئی چیز ضرورت نہیں ہے کیا؟ سوال، اس کا جواب سنیے۔ کسب سے مراد حلال آمدنی کا حلال ذریعہ ہے۔ میراث و ہبہ یعنی میراث میں ملا ہو یا تحفہ دیا گیا ہو، یہ بھی کسب میں داخل ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے، یعنی ماں باپ کو اولاد جو کچھ دیں اس میں سے وہ خیرات کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں باپ اولاد کو دیں، اولاد ماں باپ کو دیں، اس میں سے خیرات کرنا ہوگا، یہ سب جو ہے نا کسب میں آ جاتا۔ اور ایک سوال، طلباء، علماء و مشائخ کو چاہیے کہ دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں بلکہ کسب کریں، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسب کی روزی حلال و طیب ہے، باقی خبیث۔ کا جواب سنیے۔ اس کا جواب سوال نمبر 1 کے جواب میں گزر گیا، اور تفصیلی جواب والا تشترو بھی آیاتی کی تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں تو مسلمانوں پر ان کی خدمت لازم ہے، کہ اگر یہ لوگ بھی دنیا کمانے میں مشغول ہو جائیں تو دینی ضروریات کون پوری کرے گا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمانے خلافت بیت المال سے وظیفہ لیا، شاہان اسلام نے علماء اکرام کو وظیفے دیے، یہی ان کا کسب ہے۔ یعنی اس کا جواب کیسا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی امام ہے، کوئی پڑھانے والے مولوی صاحب ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، ٹھیک ہے یہ دین کو ذریعہ معاش نہیں بنائے، لیکن پھر ان کی گزر بسر کیسی ہوگی؟ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکے ہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائے۔ اسی لیے جو ہے نا پہلے جب شریعتی حکومت چلتی تھی تو وہاں پہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ جو ہے نا سارے علماء کرام کو جو ہے نا وظیفہ دیا کرتے تھے۔ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ وقت بنے تھے، آپ بیت المال سے جو ہے نا وظیفہ لیا کرتے تھے اپنے خرچے کے لیے۔ ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا یہ چیز جائز ہے، ان کو کسب نہیں بناتے لیکن ان کی ضروریات پوری کرنا ہمارا کام۔ اور ایک سوال، اگر طیبات کے معنی دل پسندیدہ چیز ہو تو چاہیے کہ حقہ پینے والا تمباکو خیرات کرے، بلکہ بھنگی چرسی اپنی بھانگ چرس سے صدقہ کرے، اور شرابی کبابی اسی سے خیرات کرے۔ تو کیسا سوال ہوا دیکھو، بولے اگر دل پسند والی بات کر رہے تو بولے جو حقہ وغیرہ مارتے ان کو حقہ پسند ہے، جو شراب پیتے ان کو شراب پسند ہے، جو ہے نا چرسی ہے ان کو چرس پسند ہے، گانجا پسند ہے، بولے اسی میں سے ان کو دینا چاہیے پھر۔ کیسا سوال ہے دیکھو۔ جواب سنیے، اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ مذکورہ چیزیں مومن کے دل پسند نہیں بلکہ نفس پسند ہیں، تو یہ ساری چیزیں دل پسند نہیں، یہ تو نفس پسند ہے۔ دل ان کا بھی ان سے نفرت ہی کرتا ہے، حقیقتاً ان کا دل اس سے نفرت کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے نشیور کو جب اس پر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری عادت ہی پڑ گئی ہے، اب چھوٹتی نہیں، کیا کریں؟ یعنی کیا کیا بولا جا رہا ہے یہاں پہ؟ جو چرسی ہے، جو شرابی ہے، اگر پوچھو تو کیا بولے گا؟ بھائی لگ گئی بھائی عادت، بہت کوشش کرو نہیں چھوٹ رہی، بہت میں کوشش میں لگا ہوں لیکن نہیں چھوٹ رہی، مثال کے طور پر۔
یہ وہ یہی بولے گا، اس کو پسند نہیں ہے تو دل پسند چیزیں نہیں، یہ تو نفس پسند چیزیں ہیں، اور طیب کے معنی دل پسند چیزیں ہیں، نفس پسند چیزیں نہیں۔ اور ایک سوال، اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود خیرات کرنا چاہیے، اگر بلا ارادہ مال فقراء نے کھا لیا تو اس پر ثواب نہیں، حالانکہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کھیت سے خود دانہ جانور یا فقیر کھا جائے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اس آیت اور حدیث پاک میں مطابقت کیوں نہیں ہو؟ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک سچویشن پہ سوال ہے، بولے بھائی آپ پھلوں کا باغ لگایا، کوئی بھوکا گزر رہا تھا، برداشت نہیں ہوا، کچھ پھل لے کے کھا گیا، یا ہوتا کوئی جانور جیسا کھیت میں سے کھا کے چلے جاتے، تو یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے، بولی پریشان مت ہو، بولے اس پر اللہ تمہیں ثواب دے گا، اور یہاں بول رہے کہ تم خیرات تم کو کرنا پڑے گا، تو بولے اس میں دونوں میں کنفیوژن کیا ہے؟ جواب سنیے، آیت و حدیث میں کوئی مخالفت نہیں، حدیث شریف میں رب کے کرم کا ذکر ہے اور آیت میں اسلامی قانون۔ ارے وہ تو رب کا کرم ہے نا، تمہارا مال چوری ہو گیا پھر بھی اللہ تم کو اس پہ ثواب دے رہا ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ اور یہاں جو حکم ہو رہا کہ دینا ہے حلال مال، اچھا مال پہلے اللہ کی راہ میں، یہ حکم ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ مالک کے بغیر ارادہ بھی جو مال خلقت کے کام آ جائے اس پر بھی ثواب بخش ہے، اور قانون یہ ہے کہ بغیر قصد خیرات سے صدقہ واجب ادا نہ ہوگا، اس کے لیے قصداً خیرات کرنا پڑے گا، لہٰذا جانوروں اور فقراء کا کھایا ہوا دانہ زمین کی زکوٰۃ میں محسوب نہ ہوگا، وہ علیحدہ ہی دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی میرے جو ہے نا یہ جھاڑ کے پورے پھل چلے گئے، بولے 10 جھاڑ چلو ایک جھاڑ کا صدقہ ہو گیا، باقی پھل میں رکھ لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو گیا ٹھیک ہے، اس پہ بھی اللہ تم کو ثواب دے گا، لیکن صدقہ آپ کو کرنا ہے، یہ حکم ہے، اور اس میں یہ نقصان جو ہے نا کاؤنٹڈ نہیں ہے۔ وہ کیا پیاری مثال سے جو ہے نا پوری پوری بات جو سمجھائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں سب سے بہترین نفیس نقطہ وہی ہے کہ کوئی اگر آپ کو لا کے جو ہے نا ایسا تحفہ دے جو کھوٹا ہے، آپ لوگے کیا؟ آپ بالکل نہیں لوگے۔ کوئی اگر آپ کو لا کے کھوٹا مال دے، آپ لوگے کیا؟ نہیں لوگے، آپ کبھی نہیں لوگے۔ تو جو چیز تم ایکسپٹ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں کیسے دے سکتے ہو؟ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائیں، ایک جسم دوسری روح۔ جسم میں کسب کو داخل ہے کہ ماں باپ کے اختلاط سے بنا، اور غذا سے اس کی بقا ہے، یہ گویا ماں کسب تم میں داخل ہے۔ اور روح میں انسانی کسب کو بالکل دخل نہیں، یہ گویا مما اخرجنا لکم میں شمار ہے۔ پھر جسم میں 2 قسم کے اعضاء ہیں، اعلیٰ جیسے دل دماغ، اور ادنا جیسے ہاتھ پاؤں۔ یہاں کیا مثال پیش ہو رہی ہے کہ جسم ہے وہ کسب میں شامل ہے، کیونکہ ماں باپ کے جو نا ملنے سے پیدا ہوئے، اور غذا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کھاؤ تو جسم رہے گا، تو نہیں ختم ہو جائے گا، تو یہ کسب تم میں آ گیا، یعنی کمائی میں آ گیا، کچھ بھی واٹ ایور۔ دوسرا روح، اب یہ جو ہے نا کسب تم میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو جو ہے نا کہیں اور سے نسبت ہے مثال کے طور پر، اور اس میں بھی جو ہے نا پھر 2 چیزیں ہیں، یہ ماں اخرجنا یہ طیب چیز میں آ گئی، اور اس میں جو ہے نا پھر 2 چیزیں ہیں اعلیٰ، اور اب اعلیٰ آرگنس کیا ہے اس کے؟ تو بولے اعلیٰ دل ہے، دماغ ہے، اور ادنا جیسا ہاتھ پاؤں، مثال کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے ادنا اعضاء ہاتھ وغیرہ کو اگرچہ کسی دنیاوی کام میں لگا دو، بولے ہاتھ پاؤں دنیاوی کام میں لگا دو، مگر اعلیٰ اعضاء یعنی دل و دماغ کو صرف راہ الہی میں خرچ کرو، کہ دل میں محبت ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دماغ میں خیال رہے تو صرف اسی کا۔ تو بولے ہر وقت چاہے میں دنیاوی کام کر رہا ہوں، حلال کمائی کما رہا ہوں، کچھ جو ہے نا ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، یہ سب ہاتھ پیر تک رکھو، دل و دماغ میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہو۔ جس گھر میں مالک نہ رہتا ہو وہاں کوڑا کیڑا سانپ بچھو وغیرہ گھر بنا لیتے ہیں، اور جہاں مالک رہتا ہے وہاں یہ کوئی چیز نہیں رہتی۔ کیا پیاری مثال ہے، یہ کوئی گھر ہے ویران کر دیے تو وہاں کچرا ڈال دیتے لوگ، وہاں پہ کیڑے وغیرہ پیدا ہو جاتے، بچھو سانپ پیدا ہو جاتے مثال کے طور پر، لیکن چل جو لوگ رہ رہے وہ تو صاف ستھرا رہے گا نا، گھر ایک دم اس چیزوں سے پاک رہے گا۔ دل بھی گھر ہے، اگر اس میں اللہ کا خوف رسول کی محبت ہوگی تو گندگیوں سے صاف اور ایمان و عرفان کی روشنی تقوی سے آراستہ رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہ ان سے خالی ہو گیا تو پھر اس میں کفر و طغیان، کینہ حسد گھیر گھر کر لیں گے، اس لیے ان میں مالک ہی رہتا ہو تو اچھا ہے۔ کیا بتا جا رہا ہے کہ دل و دماغ میں ہمیشہ مالک ہونا چاہیے جس کا گھر ہے، تو پھر وہاں بات کچھ اور پیدا ہوگی، ورنہ پھر جو ہے نا وہ گندگیاں جو کیڑا یعنی کوڑا کچرا بچھو سانپ وغیرہ وہ کیا ہے، تو بولے وہ سب طغیان اور کینہ حسد بغض جھوٹ یہ سب آ کے اس میں بچ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بہت پیارا شعر ہے، دیکھیے، گر سر میں رہے سودا سر گنبد خضرا ہو جائے، گر سر میں رہے سودا تو سر گنبد خضرا ہو جائے، یعنی تمہاری یاد رہے تو گنبد خضرا بن جائے، گر دل میں کھینچے نقشہ ان کا دل عرش معلّہ ہو جائے، اگر دل میں نقشہ کھینچ لیے اللہ کا تو پھر دل عرش معلّہ ہو جائے، سبحان اللہ کیا پیاری بات، واہ 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 واہ۔ گر سر میں رہے سودا سر گنبد خضرا ہو جائے، گر دل میں کھینچے نقشہ ان کا دل عرش معلّہ ہو جائے۔ ظاہری اعضاء کو بھی اعلیٰ وقتوں میں یعنی نماز کے اوقات میں رب کی راہ میں لگاؤ، اور باقی فضول وقت میں دنیاوی کاروبار میں رہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ
ظاہری اعضاء کی زکوٰۃ ہوئی. ظہر کے وقت ظہر میں لگا دو، عصر کے وقت عصر میں لگا دو، خالی وقت میں دنیا کا کام کرنے دو. روح یہ تمہاری نفیس ترین چیز ہے، اس سے نفیس کام ہی لو. اگرچہ یہ جسم کی پرورش بھی کرتی ہے مگر اس کی پرورش اعمال صالحہ سے ہوتی ہے. روح کی پرورش کیسے ہوتی؟ اچھے اعمال سے ہوتی، نیک اعمال سے ہوتی. صوفیہ کرام کے نزدیک صرف مال ہی کی زکوٰۃ نہیں بلکہ ہر پیاری چیز کی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں حکم پایا کہ اپنی پیاری چیز راہ حق میں قربان کرو تو آپ فرزند کو قربان کرنے کے لیے لے گئے اور تیار ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ ہر اچھی چیز مطلب سب شامل ہو گیا اس میں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تمہاری اچھی چیز کو جو ہے نا قربان کرو تو سیدھا اپنے فرزند کو لے کے پہنچ گیا قربان کرنے کے لیے. اولاد میں سے اعلیٰ اولاد، اوقات میں سے اعلیٰ اوقات، بیکار اوقات نہیں. یا کیا مثال پیش ہو رہی؟ بولے سب اپنا کر لیں گے، بولے وقت ملا تو ذکر، وقت ملا تو اللہ کی راہ میں. بولے کچھ بھی کام نہیں، بیکار بیٹھے چلو سن لیں گے تفسیر. ایسا مت کرو. اعلیٰ وقت تمہارا سب سے بہترین وقت اللہ کی راہ میں نکال. سانسوں میں سے اعلیٰ سانسیں. جب ایک دم چست پشت فریش ہو کے بیٹھے ہوئے اس وقت ذکر میں بیٹھو. کاموں میں سے اعلیٰ کام، مال میں سے اعلیٰ مال. غرض کے ہر اعلیٰ کو راہ الہی میں خرچ کرو، ان میں سے ہر ایک کا مصرف علیحدہ ہے. مسجد میں وقت کی خیرات کرو. مسجدوں میں جاؤ تو وقت کی خیرات ہوگی جتنا وقت وہاں رہو گے. زکوٰۃ کے وقت مال کی، جہاد میں جان کی. غرض سب موقعوں پر پیاری چیزیں کی خیرات چاہیے، اسی لیے اس آیت میں طیبات جمع فرمایا گیا. ایک دفعہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے حکم سے صدقات حاضر کر رہے تھے. حضرت ابو امامہ بہلی وہاں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا کہ لوگ مال خیرات کر رہے ہیں، میں غریب آدمی مال نہیں رکھتا، یہ پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ تمہارے لیے بہت سونا خیرات کرنے سے بہتر ہیں. صحابہ کرام لا کے خیرات دے رہے تھے. ایک غریب صحابی تھے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں بہت سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہے یہ. غرض ہر پیاری چیز کی خیرات چاہیے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسا اللہ کی راہ میں وہ اعلیٰ چیز خیرات کرو جو دوسرے سے خود بھی قبول کر سکو، ایسے ہی دوسرے سے وہ کلام یا وہ برتاؤ یا وہ معاملہ کرو جو دوسرے تمہارے ساتھ کرے تو تمہیں بے تکلف اسے گوارا کرو. غرض کے دوسروں سے وہی سلوک کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو. یہ بہت 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 اہم نقطہ ہے آج کے دور میں. بولے جو تم اپنے لیے پسند کرتے دوسروں کے لیے پسند کرو. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا میں جو کھاتا ہوں وہ کھلانا، میں جو پہنتا ہوں پہننا. نہیں، مجھے جو برتاؤ پسند آتا کہ لوگ مجھ سے کیسے پیش آئیں، تم ویسے لوگوں سے پیش آؤ. تم لوگوں سے ویسے صلح رحمی کرو. جو تم کو اچھا نہیں لگتا، جھڑکی دینا تم کو اچھا نہیں لگتا، کوئی تانا مار دے تم کو اچھا نہیں لگے گا، تو تم دوسروں کو تانا مت مارو، تم دوسروں کو جھڑکی مت دو، تم دوسروں کے ساتھ جو ہے نا بری بات مت کرو. تو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو. کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو کلام ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. بولے ایسا کلام کسی سے مت کرو جو تم سے کیا جائے تم کو برا لگے. اس صورت میں یہ آیت کریمہ اخلاقیات کی بہترین تعلیم ہے. یعنی یہ صورت میں جو آیت، یعنی آیت میں صرف جو ہے نا مال وغیرہ نا، اخلاق کی اخلاقیات کہا گیا. اس لیے جو ہے نا جو یعنی تمہارے جو مینرز ہیں اس کی بھی جو ہے نا بہت زبردست جو ہے نا اس میں تفسیر ہے. سبحان اللہ سبحان. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم وہ چیز نہ دو جو تم کو پسند نہیں، جو تم ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس میں سب آ گیا. مال آ گیا، اخلاق آ گئے، تمہارا بیہیویئر آ گیا، تمہارا برتاؤ آ گیا، تمہارا کلام آ گیا، سب آ گیا جو تم پسند نہیں کرتے اپنے لیے کہ تمہارے ساتھ کوئی کرو، کسی اور کے ساتھ مت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.